الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فول وجہ کا، پس اپنے چہرے کو پھیر لیں، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی تم موجود ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کسی قسم کی کوئی دلیل، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فلا تخشوہم، بس ان سے تم نے نہیں ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کروں، مکمل کروں، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے پاس یا تمہارے سامنے یا تمہارے درمیان ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارے اندر کو، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور جو تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت بھری باتوں کی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ تعلیم جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، وہ کچھ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ فرما رہے پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو یا مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ یہاں تک جو ہے نا تحویل قبلہ کے جو معاملات تھے وہ مکمل ہوئے ہیں۔ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال کے اندر حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ مدنی دور کے پہلے 16 یا 17 مہینے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کی جو حکمت تھی وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ صحابہ کرام کا امتحان مقصود تھا کہ حضور علیہ السلام کی بغیر دلیل کے پیروی کرتے ہیں یا یہ بھی دلیلیں مانگتے ہیں، اور صحابہ کرام سارے اس میں پاس ہوئے، سرخرو ہوئے۔ اب دوبارہ سے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وہ جو اللہ رب العزت نے تورات کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ حضور علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، اس کو پورا کرنا ہے۔ اور یہودی علماء سے بار بار یہی کہا گیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچوں سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے وہ حضور علیہ السلام کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اور ان سے کہا گیا کہ تم یہ اعتراضات کر رہے ہو قبلہ کی تبدیلی پر، بیت اللہ شریف کی قبلہ بنائے جانے پر، ذرا اپنی کتاب جا کے پڑھ لو، تورات جا کے پڑھ لو، انجیل پڑھ لو جا کے، تمہیں خود اس کا جواب مل جائے گا کہ تمہاری خود اپنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، نہ کہ بیت المقدس ہوگا۔ بس اللہ رب العزت نے اٹل فیصلہ سنا دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، بیت اللہ کی تعظیم اس کے دل کے اندر ہوگی تو وہ مسلمان ہے۔ اگر بیت اللہ کی تعظیم، بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کا مقام، مرتبہ اور بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، مسلمان ہو جانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد
اب مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے۔ کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کا ڈر اس کے دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب جب اس کے سامنے باطل آئے تو اس سے ٹکرا جائے، جب جب باطل اسے دبانے کی کوشش کرے تو وہ ابھر کر سامنے آئے۔ فلا تخشوہم، نہ لوگوں کے تانوں سے، نہ لوگوں کے مینے سے، کسی چیز کا اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر راضی ہے تو ساری دنیا ناراض ہو جائے، اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ساری دنیا اس سے راضی ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہے، تو اب اسے ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے اپنی آخرت کے انجام سے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ڈر کس کا ہوگا ہمیں؟ سارے بولیں کس کا ڈر ہوگا؟ اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ کے غیر کا ڈر ہمارے دلوں میں قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ کسی صورت جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایک بار نہیں 100 بار چلی جائے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت لوگوں سے ان کی خواہشیں پوچھے گا۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو شہید کو بلایا جائے گا، شہید سے کہا جائے گا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی اپنی خواہش بتائے گا۔ شہید کہے گا جی میں چاہتا ہوں مجھے زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے، میرے مد مقابل کافروں کو بھیجا جائے، میں ان سے جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بار بار وہ کہے گا میری یہی خواہش ہے، جو لذت یا اللہ تیری راہ میں جان دیتے وقت مجھے آئی تھی، مجھے وہ لذت دوبارہ کہیں نہیں ملی، میں بار بار اسی لذت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کی راہ میں جان جائے گی تو کیا ہوگی؟ شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اور دو قطرے ایسے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قطرے ایسے ہیں ان کے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک شہید کے خون کا قطرہ، پہلا شہید کے خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے، اس کے جسم سے ٹپک کر زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ شہید کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ شہید کو شہادت کے اس کے جسم پر چھریاں چل رہی ہیں، خنجر چل رہے ہیں، تیر نیزے چل رہے ہیں، لیکن اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ براہ راست اللہ رب العزت کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا قطرہ انسان کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ ہے۔ جو انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رو دے، فرمایا اس کی آنکھ سے نکلنے والا جو آنسو کا قطرہ ہے، یہ زمین پر جانے سے پہلے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے دل بھی پتھرا گئے اور ہماری آنکھیں بھی پتھرا گئی ہیں۔ جو جینون بات ہے وہ یہی ہے، ہماری آنکھیں بھی پتھرا گئی ہوئی ہیں، ہمارے دل بھی پتھرا گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جب کوشش جاری رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے گا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، آگے اللہ نے فرمایا تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کروں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو، آگے آ رہا ہے اللہ نے جو ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میری راہ پر چلو، میں اپنی اس نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دوں گا، کامل کر دوں گا، اکمل کر دوں گا۔ اچھا، اس نعمت کی صفات کیا ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، وہ دعا پڑھی نا ہم نے پیچھے۔ تو اللہ رب العزت دوبارہ اسی دعا کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ جو میری نعمت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، وہ کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا،
تمہارے درمیان بیٹھ کر تمہارے سامنے میری آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں، قرآنی آیات کی۔ وہاں پر تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہاں پر وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ نفس وہاں پر بعد میں تھا، یہاں پر اللہ پہلے لے کر آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ صرف علم حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خلوص نیت، ڈر، خوف، تقوی اگر دل کے اندر موجود ہے تو پھر علم تمہیں فائدہ دے گا۔ اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ علم تمہیں کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا۔ جیسے شیطان کے پاس علم تھا، شیطان کے پاس علم تھا، ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، تقوی نہیں تھا، تو اس کا علم اسے کہاں لے کے گیا؟ رہتی دنیا تک اللہ کی لعنت کا حقدار بنایا اور جہنم کا حقدار بنا دیا۔ اسی طریقے سے میں جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کو بھڑکانے والا، اس کو بہکانے والا، اس کو جو ہے نا نبوت کی طرف لانے والا پتہ ہے کون تھا؟ حکیم نور الدین اس کا نام تھا، یہ اس کا خادم تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا نور الدین، بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے اسے غلط مشورے دے کر اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کے لیے واپس پلٹنے کا کوئی موقع نہیں بچا۔ یہ بھی عالم تھا۔ اکیلا علم کسی کام کا نہیں ہوتا جب تک آپ کا اندر صاف نہیں ہے، جب تک دل کے اندر جو زنگ ہے، میل ہے، کچیل ہے، وہ صاف نہیں ہوتا، اس وقت تک علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میری جو نعمت ہے وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارے اندروں سے حسد کو، بغض کو، کینے کو، اناد کو، ضد کو، دشمنی کو نکال باہر پھینکے گی اور تمہارے دلوں کے اندر کیا کرے گی؟ میرے نور کو بھر دے گی۔ وہ میری نعمت ہے۔ قرآنی آیات، حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ، آپ کی سیرت طیبہ مسلمانوں کے صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وَيُزَكِّيكُمْ، پہلی بات کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ نفس کریں گے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اب وہ تمہیں کتاب کی، قرآنی آیات کی، قرآنی احکامات کی تعلیمات سے بہرہ مند فرمائیں گے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں حکمت بھری باتیں بتائیں گے، حکمت بھری باتیں بنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسے ایسے علوم سکھائیں گے۔ حضور علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام نے سکھائے، ایسے ایسے علوم سکھائیں گے جن کا تمہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اللہ کی نعمت مل گئی تو اس کے بدلے میں کیا بنتا ہے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں یاد کرتا ہے، تو فرمایا میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو کیا کرتا ہوں؟ تنہائی میں اکیلے یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ کسی محفل کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یاد کرتا ہے، تو فرمایا میں اسے ان سے بہتر جماعت کے اندر یاد کرتا ہوں، میں اس کا ذکر اس سے کہیں بہتر جماعت کے اندر کرتا ہوں۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ ملائکہ کی جماعت ہے، فرشتوں کی جماعت میں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا تذکرہ فرماتا ہے، اس کو یاد فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو ان نعمتوں کے حصول پر، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد جو میں نے تمہیں دولت ایمانی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، کبھی بھی میری ناشکری نہ کرنا۔ کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کا تمہارے اوپر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، جو بڑا دردناک قسم کا، بڑا سخت قسم کا عذاب ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے جو ہے نا آج کے اس درس کا جو سبق ہے وہ یہی ہے، حاصل ہے جو وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کو ماننا ہے، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کسی سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے ہم نے نہیں ڈرنا، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے اور اس کا شکر کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔